میرے پیارے ساتھیوں، بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام۔ ہاں، ہمارے نوجوان کو ایک کام بہت اچھا لگتا ہے، راجنیتی کرنا اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ کوئی فلاں پارٹی کی راجنیتی کر رہا ہے، کوئی فلاں پارٹی کی راجنیتی کر رہا ہے۔ راجنیتی کرنا بہت مزہ آتا ہے، اور راجنیتی میں جب مسلمان جاتا ہے سب سے پہلے کیا کھوتا ہے؟ اپنے ایمان کی غیرت کھو دیتا ہے۔ 25 دسمبر کی تاریخ آئی، نیتا جی بہت بڑے مسلم قائد ہیں، مسلم قیادت کا پرمکھ چہرہ ہیں۔ نیتا جی نے اسٹیٹس لگایا میری کرسمس، اخبار پہ نیتا جی کا بڑا سا فوٹو آیا، کرسمس کی تمام عیسائی برادری کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اچھا، کیوں آپ مبارکباد دے رہے بھائی؟ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ عیسائیوں سے کوئی گھیڑا کیجئے، تعصب رکھیے، نفرت رکھیے، نہیں، لیکن میری کرسمس کہنے کی کیا ضرورت، ہیپی کرسمس کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کی تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے تھے، عیسائی ان کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کی تاریخ کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، اور تو مسلمان اس کی مبارکباد دے رہا، اس کی شبھ کامنا دے رہا ہے۔ تیرا قرآن تجھ کو سکھاتا ہے قل هو اللہ احد لم یلد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اور اللہ کے سمکچھ کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ تیرا دین تو یہ سکھا رہا ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، تیرا دین تو یہ سکھا رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض والجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان پھٹ جائے، زمین میں سوراخ ہو جائے اور یہ پہاڑ گر جائیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، یہ لوگ رحمان کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے بیٹا ماننا اتنا بڑا پاپ ہے قرآن کی نظر میں کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، اتنا بڑا پاپ نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور تو کہہ رہا ہے میری کرسمس۔ افسوس ہے تیری عقل پر، اور افسوس ہے تیری سیکولرزم پر، اور افسوس ہے تیری دور اندیشی پر، اور افسوس ہے تیری روشن خیالی پر۔ مسلمانوں، راجنیتی کرو مگر اپنے ایمان کو کھو کر کے نہیں، اپنے دین کے سمجھوتے پر ہمیں راجنیتی نہیں کرنا ہے میرے پیارے ساتھی۔ ہمارے نبی کو بھی آفر کیا گیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کٹر پنتھی مت بنیے، آئیے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیجئے، ایک دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے، ایک دن آپ ہماری تعریف کیجئے، دوسرے دن ہم آپ کی تعریف کریں گے۔ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے انکار کرنے والو، اے کفر کرنے والو، اے کافرو، جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا، جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے، تمہارا دین میرے لیے میرا دین۔ اسلام میں عقیدے سے کمپرومائز نہیں۔ ہر وہ تہوار جس پر شرک ہو رہا، اس تہوار کی مبارکباد دینا، اس تہوار میں شامل ہونا آپ کے ایمان کے لیے اس کی پرمیشن نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے دین میں اس کی پرمیشن نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے تھے معلوم ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسائی کہتے ہیں ارے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پیدا ہوئے؟ ماں کا نام کیا تھا؟ آمنہ۔ باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔
تمہارے آخری نبی جن کو تم آخری نبی مانتے ہو وہ ماں سے بھی پیدا ہوئے، باپ سے بھی پیدا ہوئے، اور ہم جس کو اپنا نبی مانتے ہیں وہ تو مریم سے پیدا ہوئے۔ ان کے باپ کون تھے؟ ان کا باپ اللہ تھا، نعوذ باللہ۔ یہ عیسائی بولتا ہے۔ ہم عیسائی سے بڑے پریم سے کہتے ہیں، بڑے سوہارد سے کہتے ہیں، اے میرے عیسائی بھائی، تجھ کو اگر اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو میں تجھ کو بتاتا ہوں، آدم علیہ السلام کی تو کوئی ماں بھی نہیں، کوئی باپ بھی نہیں۔ اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا، اس کے اندر روح ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کسی اور چیز کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ خلقتو بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، قرآن میں اللہ نے کہا۔ آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور آگے بڑھو، آدم پیدا ہوئے، آدم کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حوا ایک مرد سے پیدا کی گئی، حوا کی پیدائش میں کسی عورت کا کوئی رول نہیں تھا۔ اللہ نے آدم کو بغیر مرد و عورت کے پیدا کیا، حوا کو بغیر عورت کے پیدا کیا، اور عیسیٰ کو بغیر مرد کے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سرشٹی کے، اس کی پیدائش کے، اس کی تخلیق کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اس میں کوئی آشچریہ کی بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا، اللہ نے فرشتے کو حضرت مریم کے پاس بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے انسان کی شکل میں مریم کے پاس۔ مریم ڈر گئی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے کہا خبردار، اگر تو اللہ کا نیک بندہ ہے مجھ سے دور رہنا۔ میری پیاری بہنوں، مریم نے ایک سبق دے دیا، کوئی غلط رانگ نمبر سے کال آئے تو اس کو انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واٹس ایپ پر کسی نئے نمبر سے میسج آئے تو بلاک مارو، سی تمہارے پاس بلاک کا آپشن ہے۔ تم آج بلاک نہیں کرو گی، وہ رانگ نمبر سے آنے والی کال تمہیں کہاں تک لے کے چلی جائے گی تم نہیں جانتی ہو میری بہنوں۔ ایک رانگ نمبر سے آنے والی کال زنا تک کروا دیتی ہے۔ سماج میں ایسی مثالیں موجود ہیں، رانگ نمبر سے کال آئی، رانگ نمبر سے میسج آیا، رانگ نمبر سے واٹس ایپ آئی، واٹس ایپ کا میسج آیا، نئے نمبر سے نئی آئی ڈی سے میسج آیا، اور لڑکی چکر میں پڑ گئی اور آخر میں اپنی عزت کا سودا کرنا پڑا۔ میری پیاری بہنوں، مریم سے سیکھو۔ مریم نے کہا خبردار۔ مریم اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ او میری پیاری ماں بہنوں، تم سے تو 5 ٹائم کی نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی۔ کپڑا دھونے کے لیے واشنگ مشین تمہارے گھروں میں آ چکی ہے، ہو سکتا ہے گاؤں دیہات میں بھی نہ آئی ہو، ہمارے شہروں میں تو ہر گھر میں واشنگ مشین آ چکی ہے۔ گیس کا چولہا ہر گھر میں آ چکا ہے۔ بچے پاخانہ پیشاب کر دے، بچوں کا پاخانہ پیشاب روکنے کے لیے ڈائپر آ چکا ہے مارکیٹ میں۔ اتنی ساری سہولتیں ہماری ماں بہنوں کو حاصل ہیں، اس کے بعد بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کی جان نکلتی ہے، نماز یہ نہیں پڑھتی۔ مریم کو دیکھو، مریم اکیلی بیچاری بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے، مریم دیکھ کر کے ڈر جاتی ہیں کہ سارے کمرے تو بند ہیں، سارے دروازے تو بند ہیں، یہ انسان کہاں سے آ گیا؟ کہتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو کون ہے، کس لیے آیا ہے میرے پاس؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، فرشتہ کہتا ہے مریم میں تجھے بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں اپنے بچوں کو سکھا دو۔ ان کو کانوینٹ اسکول میں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے، بچوں کو کانوینٹ اسکول میں سکھایا جاتا ہے، اوپر سے ٹافی گرتی ہے۔ یہ ٹافی کس نے دی؟ سانٹا کلاز نے دی۔ سانٹا کلاز کون ہے؟ جو گاڈ کے سن کی خوشخبری لے کے آیا ہے، سن آف گاڈ کی خوشخبری لے کے آیا ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ
گاڈ کا کوئی سن نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، جا کے سورہ مریم پڑھ کے سناؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ سورہ مریم وہ سورت ہے جب نجاشی کے دربار میں، حبشہ کے دربار میں جب حضرت جعفر نے ان آیتوں کو پڑھا تھا تو نجاشی رونے لگا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور سارا دربار رونے لگا تھا، اور سب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن جو کہتا ہے بالکل صحیح کہتا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اے مریم میں تجھ کو لڑکے کی بشارت سنانے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ مریم کہتی ہے مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا، نہ تو میں کوئی بدچلن عورت ہوں اور نہ ہی کسی انسان نے مجھ کو ٹچ کیا ہے، کسی مرد نے مجھ کو چھوا نہیں ہے، مجھ کو بیٹا کہاں سے ہوگا۔ فرشتے نے کہا اللہ کا آرڈر ہے تجھ کو بیٹا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے مریم پریگننٹ ہو گئی۔ مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ میں آئے، اور مریم پریگننٹ ہوئی، گربھوتی ہوئی، اور ڈیلیوری کا ٹائم قریب آ گیا، بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آ گیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، حضرت مریم وہاں سے نکل کر کے ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے چلی گئی، مسجد کے باہر چلی آئیں، مسجد میں رہتی تھی، مسجد کے باہر چلی گئی۔ ایک مسئلہ بتاؤں، اگر عورت کو حیض آ رہا ہو، پیریڈ میں اگر عورت ہے، تو کیا وہ مسجد میں رہ سکتی ہے، مسجد میں جا سکتی ہے؟ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ پیریڈ کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں جائے، حالانکہ علامہ البانی وغیرہ کا کہنا ہے کہ جا سکتی ہے۔ آج کے زمانے میں اگر اس کے پاس ایسے انتظام ہیں کہ اس کا کوئی خون وغیرہ مسجد میں نہیں گرے گا، ناپاکی نہیں ہوگی، تو عورت مسجد میں جا سکتی ہے۔ لیکن اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ مسجد میں عورت حیض کی حالت میں نہیں جائے گی، اور پیدائش کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے وہ کنڈیشن میں بھی عورت مسجد میں نہیں جائے گی۔ اچھا، اگر کوئی عورت مکے میں گئی عمرہ کرنے اور وہاں بھی اس کو پیریڈ آ جائے، تو جب تک پیریڈ آ رہا ہے تب تک وہ عورت نہ تو طواف کرے گی نہ وہ نماز پڑھے گی، اس کو مسجد میں نہیں جانا ہے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے گی۔ تو حضرت مریم کو اندازہ ہوا کہ اب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، تو وہ مسجد کے باہر نکل کے کھجور کے پیڑ کے نیچے آ گیا، اور آ کر کے کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور مجھے کوئی یاد نہ کرتا، میں بھولی بسری ہو جاتی، میرا نام کوئی لینے والا نہ ہوتا، اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ مریم ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ مریم کو یہ خیال کھائے جا رہا ہے کل یہ بچہ جنم لے گا، دنیا اس بچے کو، اس بچے کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، دنیا کہے گی یہ حرام کا بچہ ہے، دنیا مجھے بدچلن کہے گی، دنیا مجھے زانیہ کہے گی، دنیا مجھے فاحشہ کہے گی، آج کا یہ دن دیکھنے کے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنے کیریکٹر کی چنتا ہونی چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، زندگی میں اگر کبھی وہ موڑ آ جائے، عزت داؤں پر لگ جائے، تو عزت بچا لینا چاہے جان چلی جائے، اور اگر اپنی عزت بچانے کے چکر میں جان بھی چلی جائے تو عورت شہید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل دون عرضہ فہو شہید، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر کوئی قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ جس طریقے سے اگر بچے کی پیدائش کے دوران اگر عورت کا انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی شہید عورت ہے، اس کو بھی شہید کا درجہ ملے گا جو بچے کی پیدائش کے دوران جس عورت کا انتقال ہو جائے۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، حضرت مریم نے یہ جملہ کہا کہ کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی اور میرا نام نہ لیا جاتا۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آواز دی ہے مریم گھبراؤ مت،
قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم ذرا نیچے جھانک کر کے دیکھو، تمہارے لیے نہر جاری کر دی گئی ہے، پانی کی نہر بہ رہی ہے، تم کو پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ جب عورت کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہو تو پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ گھروں میں جو ظالم ساس ہوتی ہے نا، بہو پریگننٹ ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، مگر وہاں پہ بھی ساس جو ہوتی ہے وہ بالکل ویلن کا روپ ادا کرتی ہے، رول ادا کرتی ہے، اور بہو کو جو چین اور آرام ملنا چاہیے وہ آرام بھی نہیں ملنے دیتی ہے۔ معاف کرنا میری ماں اور بہنوں، سماج میں اگر کہیں کہیں بہوؤں نے ساس کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اسی سیمانچل کے جلسے میں میں نے بیان کیا تھا اتر پردیش کا ایک واقعہ، ایک بوڑھی عورت اپنے اکلوتے بچے کے ساتھ رہتی تھی، اور بہت بوڑھی عورت ہو گئی تھی، وہ بیچاری، اس کو لوز موشن ہوتا تھا، کہیں پر بھی وہ لیٹرین کر دیتی تھی۔ اکیلا ایک لڑکا تھا، اس کی بیوی تھی، ان کی بوڑھی ماں کی خدمت کرنے میں بچے کو بڑی گھن آتی تھی، بہو کو بڑی گھن آتی تھی۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ ماں کی لاش پڑی ہے، اور لوگوں نے یہاں تک کہا، ایسا ڈاؤٹ ہو رہا تھا عورت کی لاش دیکھ کر کے کہ بہو اور بیٹے نے مل کر کے زہر دے دیا اپنی بوڑھی ماں کو۔ اگر سماج میں ایسا ظالم بیٹا اگر ہم کو ملتا ہے اور ایسی ظالم بہو ملتی ہے تو ساس کو زہر دیتی ہے تو معاف کرنا۔ سماج میں ایسی ساسیں بھی ملتی ہیں جو اپنی زبان کے زہر سے اپنی بہو کا جینا حرام کر دیتی ہیں۔ اگر 2-4 سال شادی کے گزر جائے اور اولاد نہ ہو، چاہے میڈیکل سائنس کی رپورٹ یہ بتا رہی ہو کہ عورت کے اندر کوئی دقت نہیں ہے، لڑکے کے اندر کچھ کمی ہے، اس کے جو ہے اسپرم کاؤنٹ کم ہے یا جو بھی مسئلہ ہے، لیکن ماں یہ تانا مارنے میں چکتی نہیں، کہہ رہے یہ تو بانج عورت میرے گھر میں آ گئی، اس کو تو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کو تو بچہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ جہیز کی لوبھی عورتیں، اگر بہو گھر سے جہیز کچھ کم لاتی ہے تو ایسی بھی ساس ہوتی ہیں سماج میں جو بہو کو تانے مارتی ہیں، ارے تو غریب گھر کی آئی ہے، فقیر گھر کی آئی ہے، تو لے کے کیا آئی ہے۔ اس بہو کو تانا مار مار کر کے اس کو مینٹلی ڈسٹرب کرتی ہیں، اس کو ہراسمنٹ اس کو کرتی، اس کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، تم اگر کسی کی ساس ہو تو جو لڑکی تمہاری بہو بن کے آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کے سوچو، اپنی بیٹی کے بارے میں تم سوچتی ہو کہ وہ چین سے رہے، آرام سے رہے، اس کی نندے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کی ساس اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کی دیورانی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جس عورت کو تم بہو بنا کے لائی ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، اس کی عزت کا خیال کرو۔ اگر وہ پریگننٹ ہے اور ڈیلیوری کے ٹائم قریب ہے، اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں پہنچاؤ۔ اسی سماج میں ہم نے دیکھا کہ ساس کی لاپرواہی کی وجہ سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، اور جن گھروں میں ساس خیال رکھتی ہیں بہوؤں کا اور شوہر خیال کرتا ہے بیوی کا، بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو آج کی ہونے والی غلطی کی سزا ہمیں کل بھگتنی پڑے۔ اس لیے ہر ماں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی ماں ہیں تو اپنی بہو کی بھی ماں بن کے دکھائیے، اور بہو سے کہوں گا کہ اپنی ساس کو ماں کا درجہ دیجئے، بیٹی بن کے رہیے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، مریم کی جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، اللہ نے کہا کہ اے مریم ذرا نیچے دیکھ، ہم نے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم ذرا تو کھجور کی ٹہنی کو ہلا کر کو تو دیکھ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تیرے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کھجور کے پکنے کا ٹائم دسمبر نہیں ہوتا۔ کھجور کب پکتی ہے؟ مئی اور جون کے مہینے میں پکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائی غلط ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ تو گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک سبق یہ بھی ملا، ہمت مردہ مدد خدا، تم حرکت کرو گے تب اللہ برکت دے گا۔ حضرت مریم کمزور ہیں، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، بچے کی پیدائش کا ٹائم ہے، مگر اس ٹائم بھی اللہ نے کہا کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ گی تب تم کو کھجور ملے گی۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں،
بیٹھے بٹھائے تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر اس ملک میں تمہیں اپنی عزت بنانی ہے، اپنا نام بنانا ہے، تو تم کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور میں نے کہیں بڑا اچھا جملہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں، دنیا میں دو ہی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو ضرورت ہوتے ہیں یا ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اب آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ سماج کی ضرورت ہے یا ضرورت مند ہیں۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ آپ کے دروازے پر آئیں، آپ لوگوں کی ضرورت بن جاؤ۔ جب آپ لوگوں کی ضرورت بنو گے تو APJ عبد الکلام بنو گے، دنیا کھوج کے تمہیں تمہارے سر پہ تاج رکھے گی۔ جب تم سماج کی ضرورت بنو گے تو اسی ملک میں تم کو آفیسر بھی بنایا جائے گا، تم کو پولیس میں بھی بھرتی کی جائے گی، تم کو آرمی میں بھی بھرتی کی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم مسلمان اس ہندوستان میں 20 سے 22 کروڑ کی ہماری تعداد بتائی جاتی ہے۔ 20 سے 22 کروڑ کی تعداد کم نہیں ہے، اور میرے پاس ڈاٹا نہیں ہے کہ میں بتا سکوں شیر شاہ آبادی برادری کی کتنی آبادی ہے۔ اگر مان لو ایک نمونے کے طور پہ، مثال کے طور پہ، اگر ہم مان لیں کہ 50 لاکھ کی آبادی ہے یا 10 لاکھ کی آبادی ہے، میرے پاس ڈاٹا نہیں ہے، میں کسی عالم سے پوچھوں گا تو معلوم ہو جائے گا شیر شاہ آبادی کی برادری کی آبادی کتنی ہے۔ لیکن ایک مثال کے طور پہ مان لو اگر 20 لاکھ کی آبادی ہے، 15 سے 20 لاکھ، 20 لاکھ کی آبادی کم نہیں ہوتی میرے ساتھی۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے، سیمانچل کے اس پورے ایریے میں پھیلی ہوئی یہ 20 لاکھ کی برادری، آپ اگر اپنی تعداد پہ ناز کر رہے ہیں کہ صاحب ہماری 20 لاکھ کی آبادی ہے، تو اس تعداد کو دنیا سے اس تعداد سے کوئی مطلب نہیں۔ دنیا کوانٹیٹی سے نہیں چلتی ہے، دنیا کوالٹی سے چلتی ہے۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ آپ کی کوالٹی کیا ہے۔ آج ایک چھوٹا سا ملک ہے جس نے اپنا نام اسرائیل رکھا ہے، اور ہم تو اسے اسرائیل مانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس نے تو فلسطین پہ قبضہ کر کے وہ ملک بنا ہے۔ لیکن آج اس چھوٹے سے ملک نے اپنی طاقت کے ذریعے فلسطین کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی مسلم طاقتیں بھی اس کے آگے کچھ نہیں کر پا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کوالٹی اپنے اندر پیدا کیجئے، کوانٹیٹی سے کام نہیں چلے گا۔ حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم، تو اس پیڑ کو جب حرکت دے گی تو تیرے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت مریم اپنے بچے کو گود میں لے کے آئی ہے، قالوا یا مریم لقد جیت شیئا فریا، قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا، یہ کون سا بچہ تو لے کے چلی آئی؟ فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم کیا مذاق کرتی ہو، دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ چھوٹا سا بچہ کیا جواب دے گا؟ قال انی عبد اللہ، مریم کا بچہ اپنی ماں کی گود میں بول پڑتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں اور کہتے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھ کو اپنی کتاب انجیل دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے میں جہاں پر بھی رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے ما دمت حیا، جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں۔ غور کرو، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائیوں کے چرچ کے باہر بڑے بڑے اچھروں میں لکھا رہتا ہے یشوع مسیح نے یہ کہا، یشوع مسیح نے یہ کہا، وہ دعویٰ کرتے ہیں وی لو جیسس، ہم عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ عیسائیوں، اگر تم واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا ہے اسے تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام پہلا لفظ کیا بولتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد؟ I am slave of Allah، I am slave of Allah، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں،
اور تم کہہ رہے ہو سن آف گاڈ ہے، تو تم تو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے پہلے لفظ کا انکار کرتے ہو۔ اس لیے عیسائیوں، تم کو اپنے آپ کو کرسچن کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، تم کو عیسائی کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح طریقے سے اگر کوئی ایمان رکھتا ہے تو ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے قرآن میں ہم کو بتایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اے نبی، متقی تو وہ لوگ ہیں، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئیں تورات اور انجیل ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم وہ قوم ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور ہم تورات اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہاں موجودہ دور میں جو تورات اور انجیل ہیں ان کے اندر چینجنگ ہوئی ہے، ان کے اندر پریورتن ہوئی ہے، لہٰذا ان کے اندر جو صحیح باتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے میچ کریں گی ان باتوں کو تو ہم لے لیں گے، جو غلط باتیں ہیں ہم ان کو ٹھکرا دیں گے، ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج 25 دسمبر کی تاریخ کے موقع پر ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، اور اسی کے 5 دن کے بعد 6 دن کے بعد جب 31 دسمبر کی تاریخ آئے تو ہمیں پھر میں اسی آیت کی طرف لے کے آپ کو جانا چاہتا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے شروع میں میں نے پڑھی تھی۔ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اے لوگو تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے اور پھر بھی تم غفلت کے شکار ہو۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی ذرا اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ جب اس کو تھوڑی آزمائش میں ڈالتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ ذرا نقشہ دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب انسان کی روزی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے اور روزی کو تنگ کر کے آزماتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ، تو انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو مجھ کو ذلیل کر دیا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ دولت دے کر کے نہ تو کسی کو عزت دیتا ہے نہ دولت چھین کر کے کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، لیکن اے میرے بندو تمہارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم یتیم کا خیال نہیں کرتے، تم اناتھ کا خیال نہیں کرتے۔ کو آپ کے خاندان میں کوئی بچہ اناتھ ہو جائے، کوئی بچہ یتیم ہو جائے، ہو سکے اس کی پڑھائی کا خرچ اپنے ذمہ لے لینا، ہو سکے تو اس کے پالن پوشن کی ذمہ داری لے لینا، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کبھی یتیم کے مال پہ نظریں جما کے نہ بیٹھ جانا، یتیم کے مال کو ہڑپنے کی کوشش نہ کرنا، یتیم کے مال پہ قبضہ نہ کر لینا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ یتیم کا بڑا حق ہے میرے پیارے ساتھی، اگر کوئی بچہ یتیم ہے اس کا بڑا حق ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے یتیم کے بارے میں فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، کسی یتیم کو پالنے والا اور میں جنت میں ایسے رہیں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے۔ اور ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اپنے دل میں بڑی سختی محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور اے میرے بندو تم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، تم غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو۔ اگر آپ کے گھر میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو کھانا کھلائے کرو میرے بھائی،
کسی غریب کو کھانا کھلانے سے آپ کے گھر میں کمی نہیں ہوگی، کسی مہمان کو کھانا کھلانے سے آپ کے گھر میں کمی نہیں ہوگی۔ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ہمارے نبی کی ایک تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، اے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اے لوگوں رشتوں کو جوڑا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، جب دنیا اپنے بستر پہ سو رہی ہو، جب لوگ آرام سے اپنے کمبل اور رضائی کے اندر آرام کر رہے ہو، تم تہجد کی نماز پڑھا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، تو تم آرام سے سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے یتیم کا اور اسی طریقے سے غریب کو کھانا کھلانے کا بڑا ہم کو حق بتایا ہے، اور وہی بات قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور اے لوگو تم وراثت کو ڈکار جاتے ہو، تم اپنی بہن بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہو، تم اپنے رشتہ داروں کی وراثت کو کھا جاتے ہو۔ آج ہمارے سماج میں لوگ بڑے پڑھے لکھے ہو گئے، بڑے قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہو گئے، مگر آج کے قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرنے والے سماج میں بھی، آج آپ کی برادری اور آپ کے سماج میں بھی آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ بہنوں کو اور بیٹیوں کو ان کی باپ کی وراثت کتنے لوگ دیتے ہیں۔ آج بہن اور بیٹیوں کی وراثت میں ان کا حق دینے کا رواج نہ ہمارے بنارس اور یوپی میں ہے، نہ آپ کے بہار اور سیمانچل میں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان آج اس معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ قرآن کی آیت ہم پر اپلائی ہوتی ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم یتیم، تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم بہت سارا مال جمع کرتے ہو، تم بڑی محبت کے ساتھ مال جمع کرتے ہو، تمہیں مال سے بڑی محبت ہے۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یاد کرو میرے بندو، جب ایک دن زمین کو کوٹ دیا جائے گا، زمین کو پیٹ دیا جائے گا، زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور قیامت کے دن تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی لائن لگا کر کے صف لگا کر کے آئیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور قیامت کے دن جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، اور قیامت کے دن انسان کو اپنے گناہ یاد آئیں گے، اپنی غلطیاں یاد آئیں گی، اپنے پاپ یاد آئیں گے۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن قیامت کے دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ کو توبہ کرنے کا ٹائم ملا ہے، دنیا میں سدھرنے کا ٹائم ملا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو سدھارنے کا ٹائم ملا ہے۔ قیامت کے دن انسان اگر توبہ کرے گا بھی، اس کی توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنمی چلائیں گے اور کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، اے اللہ تو جہنم سے ہم کو نکال دے، نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو دنیا میں کرتے چلے آئے تھے، اے اللہ اب ہم سدھر جائیں گے، ہم توبہ کر لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے میرے بندے 40 سال تجھ کو عمر ملی، 60 سال تجھ کو عمر ملی، 70 سال کا تجھ کو جیون ملا، کیا یہ زندگی تیرے لیے ناکافی تھی؟ کیا یہ زندگی، اگر اس زندگی میں تو سدھرنا چاہتا تو کیا تو نہیں سدھر سکتا تھا؟ بالکل سدھر سکتا تھا۔ تجھ کو جتنا ٹائم ملنا تھا ٹائم مل چکا، تیرا سمے پورا ہو چکا، تیرا وقت پورا ہو چکا، اب تجھے کوئی اور سمے نہیں ملے گا۔ تو قیامت کے دن میرے پیارے ساتھیوں انسان یاد کرے گا، لیکن اس کو یاد کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، انسان نصیحت حاصل کرے گا مگر اس کو نصیحت حاصل کرنے سے کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے، اسی دنیا کی زندگی میں ہم کو نصیحت حاصل کرنا ہے، یہیں پر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے جمعہ کا دن جب آتا ہے اور ہم
ہم اور آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں یہ آیت بھی ہم پڑھتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے زمین پر جتنی چیزوں کو بنایا ہے، ہم نے زمین کو خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، زمین کے اوپر کی ساری چیزوں کو خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، ہم لوگوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ زمین جو اتنی خوبصورت اتنی سندر ہے، ایک دن آئے گا یہ زمین فنا ہو جائے گی اور زمین میدان بن جائے گی، سپاٹ میدان بن جائے گی، زمین پہ نہ کوئی پیڑ ہوگا نہ پودا ہوگا نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ ندیاں ہوگی، سب ختم ہو جائیں گے اور زمین ایک پلین میدان کی طرح ایک فلیٹ میدان کی طرح ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ آج بالخصوص ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ دین سے بے حد دور ہے، اور نوجوانوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا، بائک نکال کر کے پوری سپیڈ سے بائک چلانا، نشے کرنا، ناچ گانے سننا، ناچ گانے دیکھنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، لڑکی بازی کرنا، عیاشی کرنا، یہ آج ہمارے نوجوانوں کا مشغلہ بن گیا ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، اپنی اس جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو، یہ جوانی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ جوانی کا جو ٹائم ہے یہی ٹائم توبہ کا ٹائم ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم نی شوت پرہیزگار، ارے بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، بڑھاپے میں اگر لاٹھی لے کے مسجد میں پہنچ گئے اور توبہ کر لی اور حج بھی کر لیا، حاجی بھی بن گئے، وہ بہت نیکی اور بہت پرہیزگاری کی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ جوانی میں توبہ کریں۔ میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کو توبہ میں گزارو، اپنی جوانی کو عبادت میں گزارو۔ واللہ آپ کی آنکھوں کے سے نکلنے والے جو آنسو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اور اپنی تقریر کو اب سماپت کرتے ہوئے میں آخری بات کے طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے، آپ جانتے ہیں یہ سیمانچل کے مختلف جلسوں کی طرح یہ پروگرام بھی تحصیل کے لیے، اور اس ادارے کا نام کیا ہے؟ مدرسہ دارالعلوم سلفیہ بگلا ڈانگی کا یہ پروگرام سالانہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے، اور میں لگاتار دوسری مرتبہ آپ کے بیچ میں آیا ہوں۔ جلسہ کمیٹی نے ہم سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ آخر میں تھوڑا سا چندے کی اپیل بھی آپ سے کر دی جائے۔ میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں، جو ہمارے مرد حضرات بیٹھے ہیں، بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھوں میں کچھ پرچیاں آئی ہیں سوالوں کی، ان کا جواب دینے کے بعد میں دعا کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیے گا، اور جو بھی میرے ہاتھ پہ آپ اس ادارے کے لیے اس مدرسے کے لیے تعاون کرنا چاہیں وہ تعاون کرتے ہوئے اور ثواب حاصل کرتے ہوئے آپ یہاں سے جائیں گے۔ بیوی شوہر میں اگر نا اتفاقی ہو جائے تو بیوی اگر معافی مانگے اور شوہر نہ معاف کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، معاف تو کر دینا چاہیے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ زندگی میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، شوہر کو رب نہیں بننے کی کوشش کرنا چاہیے، شوہر کو شوہر ہی رہنا چاہیے۔ اگر بیوی سے کچھ غلطی ہوگی اور بیوی اپنی غلطی مان رہی ہے اور معافی مانگ رہی ہے تو شوہر کو معاف کر دینا چاہیے، اور اگر شوہر معاف نہیں کر رہا ہے اور بیوی واقعی میں اپنے کیے پر شرمندہ ہے تو پھر شوہر کی اللہ تعالیٰ کیا پکڑ ہوگی۔ لہٰذا اگر وہ شوہر میری آواز سن رہے ہوں جن کا یہ معاملہ ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس طریقے کی حرکت نہ کریں، اور اگر کبھی میاں بیوی میں کچھ نا اتفاقی ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کو سمجھ بوجھ کر کے نظر انداز کر دیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی بھی مومن مرد اپنی بیوی سے الگ نہ ہو، غصے میں اس سے دور نہ ہو۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی بات اچھی لگتی ہوگی۔ نہ تو کوئی بیوی 100% آپ کے شوہر کے بالکل مطابق ہوگی، نہ کوئی شوہر بالکل 100% بیوی کے مطابق ہو، دونوں میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہوں گی۔ تو ایک دوسرے کی کمیوں کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیے اور نظر انداز کرنا سیکھیے۔ اگر کسی کا شوہر دوسری شادی کر کے الگ رہ رہا ہے تو کیا بڑی بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جب تک بیوی شوہر کے نکاح میں ہے،
جب تک وہ اس کی بیوی ہے اس کا حق تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق کے معاملے میں ناانصافی کر رہا ہے اور دوسری شادی کرنے کے بعد دوسری بیوی کو زیادہ محبتیں لٹا رہا ہے اور زیادہ ٹائم دے رہا ہے اور پہلی والی کو بالکل نظر انداز تو اس کو بہت سخت گناہ ہوگا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف کا سر جو ہے چہرہ بالکل جھکا ہوا ہوگا، جو اس بات کی پہچان ہوگی کہ دنیا میں یہ اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا۔ تو شوہر اگر ایسا کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کے اس کی سزا ہوگی۔ بیوی کو یہ چاہیے کہ جب تک وہ نکاح میں ہے وہ بہرحال شوہر کا حق ادا کرے گی۔ اگر شوہر سارے سوالات شوہر بیوی کے آ رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی؟ اگر شوہر بیوی کو غصے میں آ کر اگر کہے کہ میں تمہیں 3 طلاق دے رہا ہوں تو کیا طلاق ہو جائے گا؟ دیکھیے جو صحیح مسلک ہے اور اہل حدیث علماء کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ طلاق 3 الگ الگ ٹائم میں دینے کا حکم ہے۔ اگر ہم ایک ہی ٹائم میں تینوں طلاق دیں تو وہ 3 نہیں مانی جائے گی، 1 مانی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کے دور میں اس طریقے کا جب واقعہ ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کو 1 ہی طلاق مانا۔ لہٰذا اگر شوہر بیوی سے غصے میں کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، یا 10 بار طلاق بول دے، 100 بار طلاق بول دے، تبھی وہ 1 طلاق مانی جائے گی۔ اور جب 1 طلاق مانی جائے گی تو شوہر کو اگر اپنی غلطی پر شرمندگی ہے تو وہ 3 مہینے کے اندر 3 پیریڈ کے اندر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن 1 طلاق کا آپشن اس کا ختم ہو۔ 1 طلاق اس کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کا آپشن دیا تھا، 1 طلاق اس کی ختم ہو گئی۔ اب بیوی کو وہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر 3 مہینے کے ٹائم گزر گیا اور اس کے بعد شوہر کو اور بیوی کو لگ رہا ہے کہ ہمیں پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے تو وہ نیا نکاح کر کے نئے مہر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اب بھی شوہر کے پاس 2 طلاق بچی ہے۔ آئندہ کبھی وہ جب بھی بیوی کو طلاق دے گا وہ دوسری طلاق مانی جائے گی، اور پھر آئندہ کبھی زندگی میں جب وہ طلاق دے گا تو وہ تیسری طلاق مانی جائے گی۔ اور تیسری طلاق کے بعد پھر شوہر رجوع نہیں کر سکتا اور نہ دونوں میاں بیوی اب دوبارہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ کیا عورت قبرستان میں جا کر اپنے شوہر یا اپنے بھائی یا اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے عورت کا قبرستان میں جانا منع تو نہیں ہے لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ سلف سے یا صحابہ کرام کی عورتوں سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ قبروں پر جاتی رہی ہوں، لیکن منع بھی نہیں ہے۔ اگر کبھی بطور عبرت اگر جانا چاہے عورت شوہر کی قبر پہ تو جا سکتی ہے، لیکن پردے وغیرہ کے ساتھ جائے اور بس ایک نظر ڈال کے آ سکتی ہے۔ وہ جہاں تک دعا کی بات ہے تو بیوی شوہر کے لیے اگر دعا کرنا چاہتی ہے یا بیٹی اپنے باپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہے تو قبر پہ جا کے دعا کرنا تھوڑی ضروری ہے، تو گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتی ہے، کہیں سے بھی دعا کر سکتی ہے۔ تو حدیث میں جو لفظ آیا ہے زوارات القبور، قبر کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی، اس لیے جو بہت زیادہ قبروں پر جاتی ہیں ان کے اوپر لعنت ہے۔ کبھی کبھار بطور عبرت پردے کے اندر حدود میں رہ کے اگر عورت جانا چاہے تو جا سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اگر کسی کا شوہر دوسری شادی کر کے پہلی بیوی کو ہمیشہ کے لیے پوری ذمہ داری چھوڑ دیتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہے، اور قرآن دوسری شادی کی اجازت ہی تبھی دیتا ہے جب ہم انصاف کریں۔ پہلی بیوی اگر ہمارے نکاح میں ہے اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے تو ہمیں دوسری بیوی لانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ دوسری ہم تبھی لائیں گے جب ہم دونوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ چند سوالات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے مدرسے کے لیے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ مزید اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور جو بھائی ابھی تک اس نیک کام میں اس کار خیر میں پیچھے رہے ہیں ان سے بھی میں ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مدرسے کا جو اس علاقے کا ایک بڑا اہم مدرسہ ہے اس میں وہ اپنا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔